گیا۔ ڈیموکریسی کا یہ کانسیپٹ صرف یونانی تہذیب سے نہیں آیا جیسا کہ سارے مغربی مفکرین اور مغربی تھنکرز کا کہنا ہے، بلکہ ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ ڈیموکریسی کی روح اور عملی تصویر خلافت راشدہ میں بھی آپ کو نظر آئے گی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی ماڈل کے ایسے دور میں ڈیموکریسی کی بنیاد رکھی جب ہر جگہ شخصی حکومتوں کا راج تھا، تو یہ بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ اس حکومت کے اندر ڈیموکریسی کی تمام خصوصیات اور مکمل روح موجود تھی، جیسے مجلس شورا، کونسل کا انعقاد۔ اس کو اس وقت کی پارلیمنٹ کہہ لیجئے، لیکن اسلام کی شورا اور مغرب کی پارلیمنٹ ایک جیسے نہیں ہے، چاہے بظاہر دونوں میں بحث اور ووٹنگ کا عمل موجود ہو۔ اس شورا میں مہاجرین اور انصار کے اہم آدمیوں کا موجود رہنا ضروری ہوتا تھا۔ کبھی کبھی کئی دن تک یہ شورا کی مجلس چلتی تھی، جس میں ہر شخص آزادانہ اپنی باتیں رکھتا تھا، اور صرف مجلس شورا ہی نہیں بلکہ اس کے ارکان کے علاوہ تمام رعایا کو بھی انتظامی امور میں مداخلت حاصل تھی۔ اسٹیٹس کے گورنر اور آفیسرز مقرر کرتے وقت باقاعدہ ووٹنگ ہوتی تھی۔ کوفہ، بصرہ اور شام میں جب عمال خراج یعنی خراج جو ایک ٹیکس تھا اس کے لیے آفیسرز اپوائنٹ کیے جانے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان تینوں اسٹیٹس میں احکام بھیجے کہ وہاں کے لوگ اپنی اپنی پسند سے ایک شخص کا انتخاب کر کے بھیجیں جو ان کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ ایماندار اور اہل ہوں۔ چنانچہ کوفہ سے عثمان ابن فرقد، بصرہ سے حجاج ابن علات اور شام سے معن ابن یزید کو لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا، بالکل آج کی ووٹنگ کی طرح۔ اور اس کے علاوہ عوام کا حکومت میں اتنا انٹرفیئر تھا کہ آپ ان کے کہنے پر فوراً اپنے گورنر کو معزول کر دیتے۔ ایسی مثالیں ہمارے سامنے۔